آج یعنی 28 ستمبر سے آج 28 اکتوبر ہے، ایک ماہ ہوا ہے، یہ جمہوریت کی تعمیر اور عمارت تکمیل تک پہنچی ہے. کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ابھی اس کو پھر تھوڑا سا اس کو بنیادوں سے ہلانے کا، اور اس میں آپ نے جو پریس کانفرنس جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں سے ایک بظاہر لگتی ہے، بظاہر میں کوئی امین نہیں ہوں کسی، اور نہ میں کنسپیرسی تھیورسٹ ہوں کہ ہر بات میں سازش ڈھونڈوں، لیکن اس کے اثرات اور اس کے دانے کچھ ایسے ہیں لگتے ہیں کہ ان سے ذرا محتاط رہنا ضروری ہوگا. اب ایک عنصر اس وقت تک معاملات بالکل مکمل طور پہ اطمینان بخش ہوتے اور ہونے چاہیے تھے، اور ہماری اور آپ کی تحریک نے جس مقام پہ آ کے اب قیام کیا ہے 28 ستمبر کو میں 22 اپریل جتنا اہم دن سمجھتا ہوں، کیونکہ اس روز وہ جج صاحبان جنہوں نے سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے 7 ججز کے فیصلے سے روگردانی کر کے ان کو اور جنرل مشرف کے حکم کے تحت دوبارہ حلف لیا پی سی او کا، اور ایک دیوار، اور اتنی جرت نہیں ہوئی ان کو کہ ایک دیوار ججز کالونی میں ایسی ہے جس میں ایک طرف اس دیوار کے افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان 5 مہینے نظر بند رہے بچوں سمیت عمارت کے اندر، اور اس دیوار کے دوسری طرف اس وقت کہلانے والے جسٹس اپنے آپ کو ڈوگر، جسٹس کھوکھر، جسٹس بٹر، یہ جنہوں نے حلف لے لیا تھا، یہ اس دیوار کے دوسری جانب رہنے والے پاکستان کے عدالتوں پر حکمران اور نگران اتنی جرت نہیں ہوئی ان کو کہ یہ ایک حق سے بے جا کی کا آرڈر ہی کر دیں کہ پتہ کر لیں کہ وہی بچے جن کو وہ بھتیجا اور بھتیجیاں سمجھتے تھے ان کا کیا حال ہے. اب ہمارے لیے یہاں آ کے اطمینان کی گھڑی تھی، اور ہمیں یوں لگنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں اب انشاءاللہ سرمایہ کاری بھی آئے گی، سرمایہ کاری ہوگی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، کہ ایک عنصر اور آ گیا ہے، اور وہ ہے خود کش بمبار، جس نے اس وقت پاکستان کو خاصا ہر پاکستانی کو تشویش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں لگتا. ایسی محفل میں بھی پاکستان میں ہو رہی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا واقعہ ہو جائے. اس کے لیے ہمیں نئی حکمت عملی سوچنی ہے. یہ ایک نیا عنصر ہے دنیا کی تاریخ میں، میں آپ کو بتاؤں، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا توڑ ہمیں نکالنا ہے، ٹیکنالوجی سے بھی، سائنس سے بھی، اور اتحاد سے بھی. اپنے اندر اتحاد پیدا کر کے، مایوسی کی فضا کو ختم کر کے، اس کے مقابلے میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم اس سے مرعوب نہیں ہوں گے. یہ جنگ میری جنگ ہے، آپ کی جنگ ہے. اب کل کا جو دھماکہ ہے وہاں کوئی امریکن تو نہیں مرا، امریکہ پہ جا کے کرے کو بمباری تو کر، وہاں کوئی، وہاں تو ہماری مائیں بہنیں ان کی بوٹیاں اڑ گئی ہیں. یہ ہمارے بازاروں میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایک نیا چیلنج ہے. پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو، بطور ایک دانشور کے، بطور ایک وکیل کے، بطور ایک پاکستانی کے، آپ کیری لوگر بل کی اس موجودہ حالت کو
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو قبول کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیری لوگر بل کو تسلیم کرنا نہ کرنا یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے اور ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے. سب آپ کی اس کے اوپر تحفظات بھی ہو سکتے ہیں اور تحفظات لوگوں کے ہیں بھی، جیسے میں نے ایک آپ کو بتایا، اس طرح کے اور بھی معاملات ہیں. اس کے اوپر تحفظات کا ہونا جائز ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے. اس کی امپلیکیشن اور بھی ہے کیونکہ یہ 1.5 ارب روپے نہیں، اس کے ساتھ IMF اور ورلڈ بینک اور دیگر سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں وہ بھی منسلک اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اس لیے میں تجویز شروع سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے جانا چاہیے، پراپر اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس پہ پراپر فیصلہ، گنتی کا فیصلہ. یہ اس طرح کی ڈیبیٹ نہیں جو پہلے ہوئی ہے جس میں بعد میں کوئی قرارداد ہی نہیں ہوئی، ون وے اور دی ادر کوئی اس کی ڈیسیژن نہیں ہوئی. پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. آپ یہ ٹائم دیں. ستمبر میں جمہوری نظام کی مکمل تکمیل ہوئی ہے. جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، ڈیموکریسی پلس رول آف لا. ڈیموکریسی ان فیکٹ کمپرائزز آف بیلٹ اینڈ رول آف لا. بیلٹ اینڈ رول آف لا. بیلٹ از پاپولر accountability after a fixed period of time, 5 years, and rule of law is constant, perpetual accountability all the time. This is democracy. So democracy اب جمہوریت بحال ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو ذاتی طور پہ کوئی اتنا زیادہ مڈ ٹرم الیکشن کا خدشہ نظر نہیں آتا. دیکھیں پہلی بات آپ کی کہ ڈیتھ سینٹنس جنرل مشرف کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. میں بڑی واضح طور پہ عرض کر دوں کہ جو ججمنٹ آئی ہے 31 جولائی کی، اس کے تحت آرٹیکل 6 کا مقدمہ تو جنرل مشرف کے خلاف بنتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ موت کی سزا کے اصولی طور پر اور ذاتی طور پر خلاف ہوں، چاہے قانون اجازت دیتا ہوں. کیونکہ ہمیں تو خود اس سزائے موت کا بہت بڑا نقصان ہوا اور اس پہ بڑا زیادہ لوگوں کا ایک ہے عوام میں، پاکستان کے صرف نہیں دنیا میں کنٹروورشل ہے ڈیتھ سینٹنس. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کا ٹرائل ضرور ہونا چاہیے اور اس کو فیس کرنا چاہیے. بے شک اس کو فیس کرنا چاہیے آگے. اور دوسرا یہ کہ کوئی ڈیتھ سینٹنس قطعاً نہیں ہونا چاہیے. باقی جو بھی سزا عدالت مناسب تجویز کرے اس کو پورا حق ملنا چاہیے اپنی صفائی میں، اپنے وکلاء کے ذریعے اپنی شہادت جو بھی پیش کرنا چاہے ثبوت وہ پیش کریں اور ایک فیئر اینڈ اوپن ٹرائل ان کا ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کی کوئی سیکریسی نہ ہو. اور انٹرنیشنل آبزرور بھی اگر پرویز مشرف چاہے تو انٹرنیشنل آبزرور بھی ان کو ملنے چاہیے اور آنا چاہیے. وہ جہاں تک پاکستان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی کمیشن اور کمیٹی حقائق تک پہنچ نہیں سکے گی. یہ معاملہ تفتیش کا معاملہ داخلی تفتیشی اداروں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. داخلی تفتیشی ادارے اگر دیکھیں تو کئی قوائف ایسے ہیں جو خود بولتے ہیں، جن کی اپنی زبان ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی بیت اللہ مسعود کا اس میں ہاتھ تھا. میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ہاتھ نہیں تھا، پر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بیت اللہ مسعود بھی جائے وقوع کو اور واردات کو 1.5 گھنٹے کے اندر اندر پاور ہوزز کے ساتھ دھلا نہیں سکتا.